یہ تاریخی حاضری ذمہ داران نے وزٹ کراتے ہوئے مختلف امور پر آگاہی دی۔ رکن شورا نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ یورپی ممالک اٹلی، جرمنی اور اسپین میں مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر، درس و بیانات سمیت مختلف حلقے ہوئے، نیکی کی دعوت دینے سمیت سنتیں اور آداب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 23 مئی 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، کراچی کے عاشقان رسول، ذمہ داران دعوت اسلامی، طلباء کرام اور اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنی قیمتی ملفوظات سے نوازتے ہوئے قربانی کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائی اور عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ کھالے جمع کرنے کے تعلق سے ہمارے نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو کیا کیا احتیاطیں بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور مزید یہ کہ ان کو کھالے جمع کرنے کے تعلق سے کتنی چستی دکھانی چاہیے، اگر اس پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کے لیے جو دینی کام ہے، دعوت اسلامی کے بہت سارے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ چلتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے سالانہ اربوں روپے اخراجات ہیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، رمضان شریف میں اور بقرعید کے دنوں میں۔ یہ دو موقع سال بھر میں آتے ہیں کہ جس میں فنڈ کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ، تو یہ کھالوں کے ذریعے اچھی رقم حاصل کی جا سکتی ہے اگر سارے عاشقان رسول اس طرف توجہ دیں، اور دینے والے بھی توجہ دیں کہ آپ کھال دیں گے تو آپ کی کھال کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی مسجد میں حصہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے پیسوں کے ذریعے کسی مریض کا علاج ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے پیسوں کے ذریعے کوئی عالم دین بن جائے، آپ کے پیسوں کے ذریعے کوئی حافظ قرآن بن جائے۔ اس طرح مطلب انہیں کئی نیک کام دعوت اسلامی کرتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں رقم چاہیے۔ مسجدیں بھی بنتی ہیں اور علماء پروڈکشن ہوتا ہے، پھر دنیا بھر کے ممالک میں ہمارے مبلغین جا کر سفر کرتے ہیں وغیرہ، تو بہت سارا دین کا کام اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب مطلب دیں، اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھالیں، دوسروں سے دلوائیں، تو یہ آپ کے لیے ایک خرچ کرنے کا ایک موقع ہے۔ کھال تو کسی کو بھی دینی ہوتی ہے، تو یوں آپ دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال بہت اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح جو جمع کرتے ہیں، اصل دینے عام طور پہ لوگ آتے نہیں ہیں، جا کر لینا ہوتا ہے اور بار بار جانا ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی سے بکنگ اگر نہیں شروع کی تو بکنگ کر لیں، این وقت پر آپ جائیں گے تو بولیں ہماری بکنگ ہو گئی، یہ دوسرے کو دے چکے ہیں۔ اب آپ اپنے دعوت اسلامی یہ فضائل بیان کریں گے تو اب یہ جمے گا نہیں۔ اگر وہ کسی کو دے چکا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ بھی کہنا نہیں ٹھیک کہ آپ اس کو مت دو، ہم کو دو، کہ یہ ایک وعدہ خلافی کرنے پر ابھارنے والی بات ہے، اور ہم کو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ جلدی سے بک کر لیں۔ مزید احتیاطیں یہ کہ دیکھو ہم نے کرنا ہے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے۔ اس دوران بھی نماز ہماری جانی نہیں چاہیے، جماعت بھی کھال بھلے چلی جائے، نماز کی جماعت اور یہ سب اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک شاپر میں پاک صاف کپڑے رکھنے چاہیے، کہ جو کھالے جمع کرتے ہیں ان کے مطلب کپڑے خون آلود ہو جاتے ہیں اکثر، تو اس لیے وہ تبدیل کر کے وہ نماز پڑھنی ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت پائی۔ آپ نے عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جسے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو
اسے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت ہوئی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف کروا دیں کہ میں اچھا، یا یہ کہ کوئی تعارف کروا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یا دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تین پہچانے تو مجھے پتہ ہے، چوتھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہر ہفتے عاشقان رسول کو ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. پچھلے ہفتے رسالہ عقل مند باپ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا. عاشقان رسول کو اس ہفتے رسالہ فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. سب سے زیادہ گناہ کس کے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ اس کے ہوں گے جو سب سے زیادہ لا یعنی فضول باتیں کرے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا، نیک بنا اور بار بار حج و دیدار مدینہ کا شرف عطا فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوشی کی خبر دیں گے آپ کو. پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت چلنے والے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ پولیس کے درمیان ایک MOU سائن کیا گیا، جس کے تحت سیالکوٹ میں محکمہ پولیس کے شہداء اور پولیس اہلکاروں کے ذہنی و جسمانی معذور بچوں کا فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مفت علاج کیا جائے گا. تقریب میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد اور دیگر افسران و ذمہ داران نے شرکت کی. رکن شورا اور DPO نے MOU پر دستخط کیے اور معاہدے کا تبادلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کیا. اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا. FGRF کے تحت FRC جو ہمارے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے سیالکوٹ سینٹر میں الحمدللہ فزیوتھراپی، اسپیچ تھراپی اور مختلف قسم کی بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے کام ہو رہے ہیں. آج ڈسٹرکٹ پولیس سیالکوٹ کے ساتھ الحمدللہ ہمارا MOU سائن ہوا ہے. ہمارا مدنی چینل کے ناظرین کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اس وہ FRC نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو اس طرح کے CP چائلڈ ہیں، بچے ہیں ان کے جو ہمارے میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے، ان کے لیے جو ہے وہ FRC میں جو ہے وہ ان کی اسسٹنٹ فری اور دیگر جو علاج کے مختلف جو ہے وہ ان میں سہولت دی گئی ہے. ہمارے ان DPO سیالکوٹ انہوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا اور بہت محبت کا اظہار کیا اور بڑا خوش ہوئے دعوت اسلامی کے اس کام سے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس سیالکوٹ کے افسران کی جو ہے وہ کوشش سے الحمدللہ آج یہ MOU سائن ہوا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے ان بچوں کے لیے اور ان کے جو CP چائلڈ ہیں ان کے لیے علاج کی جو وہ سہولیات فراہم کی جائیں. اپنے ناظرین کو یہاں مدنی خبر دیتے چلیں بنگلہ دیش سے، جہاں داؤد کاندی کوملا ڈسٹرکٹ میں موجود فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی حاضری ہوئی. اس موقع پر مختلف امور پر آگاہی دی گئی، جبکہ رکن شورا نے مختلف امور پر رہنمائی بھی کی. مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. 17 مئی 2026 کو بنگلہ دیش کے ڈسٹرکٹ کوملا کے شہر داؤد کاندی میں موجود فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری کی حاضری ہوئی. اس موقع پر مقامی ذمہ داران نے رکن شورا کو وزٹ کرواتے ہوئے مختلف امور پر آگاہی دی، جس پر رکن شورا نے مقامی ذمہ داران کی رہنمائی کی اور اس موقع پر مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکتیں کہاں فیضان مدینہ کہاں کوملا ڈسٹرکٹ کا یہ لاسٹ شہر ہے داؤد کاندی، دیکھ کر مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا. دیکھیے ماشاءاللہ زبردست فیضان مدینہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ رہائشی علاقہ ہے، اور میں یہ عرض کروں گا یہاں سے کوملا ڈسٹرکٹ سے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ فزیکل بھی اور ڈیجیٹل بھی کنیکٹ رہی ہے. ذیل حج کی ابتدائی جو شروع کے 10 دن ہیں بڑی برکت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں. پھر تو اس میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے. اللہ کریم کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں وہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ سے خوب برکت نصیب ہوں گی.
اختتام پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی جلد تعمیر و ترقی کے لیے دعا بھی کروائی۔ خوب دین کا کام پھیلے یہاں سے، جگہ دینے والے، بنانے والے، کوشش کرنے والے سب کو دونوں جہان کی برکت عطا فرما، نعمت عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دعوت اسلامی کی شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم ہونے والے مدنی مراکز فیضان مدینہ اور دیگر مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ خبر دیں گے آپ کو یورپ سے، جہاں اس کے مختلف ممالک میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا، جبکہ درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے گئے اور نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے دانش اتاری اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپی ملک اٹلی کے شہروں بولونیا اور بوستو آرسیزیو سے قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول دوسرے یورپی ملک جرمنی پہنچے، جبکہ ایک اور یورپی ملک مالٹا سے سفر کرتے ہوئے قافلے کی فیضان مدینہ بولونیا اٹلی آمد ہوئی۔ ادھر فیضان مدینہ ترتوسا اسپین میں بھی ایک قافلے نے راہ خدا میں سفر کی سعادت پائی۔ یورپی ممالک میں سفر کرنے والے ان قافلوں کے دوران اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کے برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں عاشقان رسول کی شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکا کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکا قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز، وضو سمیت دیگر فرائض سکھانے کا سلسلہ ہوا اور مختلف امور کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی، اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں افریقی ملک موریشس سے مدنی خبر، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے قربانی کورسز میں نگرانی موریشس مشاورت اور دیگر مبلغین نے کورسز کرواتے ہوئے عاشقان رسول کی قربانی کے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات جانیں گے قاری عبد المجید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے مختلف مقامات پر قائم مساجد اور جامعۃ المدینہ کے برانچ میں دعوت اسلامی کے تحت قربانی کورسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد نگران موریشس مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے قربانی کے مختلف امور پر شرکاء اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی، جبکہ قربانی کی جانور کی عمر، قربانی کی شرائط، کس کس پر قربانی واجب ہے، وہ کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور قربانی کے گوشت کی تقسیم سمیت قربانی کے مختلف مسائل کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اسی دوران شرکاء کو 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی سمیت دیگر نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور دین متین کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتیں پیش کیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک گنی کے مختلف مقامات پر ہونے والی ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کا احوال بتائیں، جہاں مبلغین دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے اور نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ تفصیلات محمد نوید اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت گزشتہ دنوں ویسٹ افریقی ملک کے مختلف مقامات پر مبلغین دعوت اسلامی کے مختلف مواقع پر علماء کرام اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جس دوران انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اس پر انہوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر ان عاشقان رسول نے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتیں پیش کیں۔ سفر جاری ہے، ابھی ہم گھینی کناکری کے کیپٹل کناکری کے اطراف میں موجود ہیں، اور یہ اہل علاقہ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں یہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام کا کام ہو، بچے قرآن پاک پڑھیں، حافظ بنے، عالم بنے، چاہ رہے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کریں، مدرسہ بھی بنے، اس جگہ پہ مسجد بھی بنے، تاکہ اس پورے علاقے میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آئیں جہاں بھی ہیں آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں اور دین اسلام کے کام میں معاون ثابت ہوں۔ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، 22 مئی 2026 کو لاہور پنجاب کے علاقے عزیز بھٹی ٹاؤن کے سب ٹاؤن نگران کی والدہ، جبکہ CCPO آفس لاہور کے حافظ علی رضا کے بڑے بھائی قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری اور رکن شورا حاجی افور رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی۔
پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ عید قرباں کے قریب آتے ہی فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور گھروں کو لے آتے ہیں۔ اس وقت منہ اور کھر کی بیماری کے باعث کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ منہ اور کھر کی بیماری سے متاثر جانوروں کا مناسب دیکھ بھال اور دوائیوں کے ذریعے خیال رکھا جائے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت ملک کے مختلف حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ کچھ حصوں میں ہیٹ ویو کی بھی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ایسے میں انسان قربانی کے جانور بھی نڈھال نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانوروں میں منہ اور کھر کی بیماری کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ویٹرنری ڈاکٹرز کا قربانی کے جانوروں کی صحت، منہ اور کھر کی بیماریوں سے متعلق مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث جانور کو دن میں 3 وقت پانی دیں۔ ان دنوں میں مسئلہ یہ ہے کہ سن اسٹروک زیادہ ہو رہا ہے نا، اس لیے جانور کو جتنا بھی ہائیڈریٹ رکھیں گے نا وہ ان کے لیے فائدہ ہے۔ ایک تو ان کی پروڈکشن بڑھے گی اور ان کا جانور سیو رہے گا۔ ہمارے یہاں جو پریکٹس ہے نا وہ 2 ٹائم ان کو ہم چارہ دیتے ہیں اور 2 ٹائم پانی پلاتے ہیں۔ کھانا تو بھلی جو راشن ہم ان کو دیتے 2 ٹائم ہی دیں، مگر پانی کا انٹیک 1 ٹائم بڑھا دیں، دن میں 3 ٹائم پانی 3 بار پیے گا نا تو ہائیڈریٹ رہے گا، اس میں پروڈکشن اس کی لاس نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر زمران باجخانی کا کہنا تھا کہ اگر جانور منہ اور کھر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا بروقت علاج کروانے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ منہ کھور کی علامت یہ ہے کہ پہلے اس جانور میں آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، منہ میں چھالے پڑ جائیں گے، پاؤں پک جاتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، بخار ہوتا ہے 106 کے اوپر ہوتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے، 103 104 105 تک ہو جاتا ہے، اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے رال ٹپکتا رہتا ہے۔ اگر منہ میں آیا ہے تو پاؤں میں ہے تو پاؤں نہیں چل سکتے، اس کے کڑ پہ چلتا ہے۔ وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وائرس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، سپورٹڈ تھراپی دے دیتے ہیں۔ ویٹرنری فارمسٹ سرفراز نواز کا کہنا تھا کہ جانور کو سائے دار جگہ پر باندھیں تاکہ جانور ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ جانور کھا پی نہیں رہا، بعد کا جانور کے پیشاب میں خون آ رہا ہے، تو جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور آپ کا متاثر ہے گرمی سے، تو ایسے جانور کو تازہ پانی پرووائڈ کریں، ہوادار جگہ پہ باندھیں، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو اس میں جس طرح سے انسانوں میں کیلشیم کے ساشے آتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی اسپیشلائز ساشے آتے ہیں، وہ پلائیں، گلوکوز پلائیں، ORS پلائیں، تاکہ جانور کا جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور جسم اس کا ٹھنڈا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو کسی تجربے کار کو ساتھ لے کر جائیں جو خریدتے وقت جانور کو اچھی طرح چیک کر سکے۔ ماہ ذوالحج شریف کے ابتدائی 10 دن بہت برکتوں اور رحمتوں والے ہیں، جن میں رب کریم کی رحمت بندوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ ان دنوں کو رضا الہی کے کاموں میں گزاریے۔ حرمت یعنی احترام والے مہینوں میں سب سے افضل ذوالحج شریف ہے، بالخصوص اس کے پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اللہ پاک کو عشرہ ذوالحج سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان مبارک ایام میں روزوں کی خصوصی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ذوالحج شریف میں 9 روزے رکھنے کی ترکیب اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو ہم نے بیسٹ، 5 روزے رکھنے والے بیٹر اور 3 روزے رکھنے والے گڈ، یہ ہماری کیٹیگری ہے۔ تو 9 روزے رکھ لیجئے، اللہ توفیق دے دو، ورنہ 5 رکھ لیجئے، ورنہ 3 تو رکھ ہی لیجئے۔ اور روزانہ اس میں درود شریف بھی پڑھنے 700 مرتبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزوں کے طبی لحاظ سے بھی بے شمار فوائد ہیں، جس میں معدے، اسٹمک کی تکالیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم، ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہو جانا۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا۔ دوران خون میں کمی آ جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے۔ جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت، ریزسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے اور ذہن صاف رہتا ہے۔ انسولین استعمال کرنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہے۔ کھال اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے اور اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ جسم میں جلن پیدا کرنے والے مرکبات، کمپاؤنڈز کم ہو جاتے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر قائم مدارس المدینہ میں ہونے والے سیشنز میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کی نگرانی مجلس نے نیکی کی دعوت دی اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ بھی کیا گیا. تفصیلات بتائیں گے اشرف الاسلام اتاری اپنی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کے مختلف مقامات چٹاگونگ کے مدرسۃ المدینہ فیضان صدیق اکبر، کاشی پور نارائن گنج کے مدرسۃ المدینہ فیضان امام حسین، کمال گنج سلہٹ کے مدرسۃ المدینہ اور ویسٹ دیوبنگ منشی گنج کے مدرسۃ المدینہ میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت مختلف سیشنز منعقد کیے گئے. مختلف مواقع پر ہونے والے ان سیشنز کے دوران طلباء کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بنگلہ دیش کے ذمہ داران اور ناظمین اور اساتذہ کرام بھی موجود تھے. ان مواقع پر شعبہ مدرسۃ المدینہ کے نگران مجلس نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بچوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنے، دل جمعی کے ساتھ اسباق یاد کرنے سمیت مجلس کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ان اسباق کی دہرائی کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے سمیت دیگر نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا. اسی دوران نگران مجلس پاکستان نے طلباء کرام سے اسباق سنتے ہوئے ان سے مختلف سوالات کیے اور طلباء کرام کی دل جوئی و حوصلہ افزائی کا سلسلہ بھی کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب کمائیے. دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت 4 مئی 2026 کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے ممتاز آباد میں کیبل ہیڈ آفس، نجی اسکول اور محکمہ صحت کے پولیو پروگرام سے منسلک ملازمین کے درمیان نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے. شعبہ مدنی چینل عام کریں کہ ملتان ڈویژن ذمہ دار نے عاشقان رسول کو مدنی چینل کے حوالے سے بھی بتایا. پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے ممتاز آباد کے ایک نجی اسکول میں 4 مئی کو شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت نیکی کی دعوت عام کی گئی، جس میں اسٹوڈنٹ سمیت اسکول پرنسپل اور دیگر اسٹاف نے بھی شرکت کی. ڈویژن ذمہ دار نے اسٹوڈنٹس کو پانی پینے کی سنتیں، ناخن کاٹنے کے آداب اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا طریقہ سکھایا. نیز والدین اور اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی ترغیب بھی دلائی. اسکول پرنسپل نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. بچوں کو بنیادی جو سنتے ہیں ان کی تربیت فرمائی، بہت اچھا لگا. بچوں نے بہت انجوائے کیا ہے اور صرف انجوائے نہیں کیا، بہت کچھ سیکھا ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. دوسری جانب محکمہ صحت کے پولیو پروگرام سے وابستہ ملازمین کو بھی نیکی کی دعوت دی گئی، جس میں انہیں اچھے اخلاق اپنانے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذہن دیا گیا. نیز شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے ڈویژن ذمہ دار نے سلام کرنے کا طریقہ، ملنے جلنے کے آداب اور روزمرہ زندگی میں سنتوں کو اپنانے کے حوالے سے بھی ترغیب دی. شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے تحت ممتاز آباد میں ہی ایک کیبل ہیڈ آفس میں بھی نیکی کی دعوت عام کی گئی. شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو درود پاک کی برکات بتائیں اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیتے ہوئے دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہماری کیبل پہ مدنی چینل چل رہا ہے، مدنی چینل چلانے والوں کو شہر و آباد رکھے. اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کے مزید فروغ کے لیے 12 مئی 2026 کو ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مختلف شعبات میں ہونے والے دینی کاموں کی بہتری کے لیے ذمہ داران کی رہنمائی کی. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید منظم اور وسیع پیمانے پر فروغ دینے کے لیے 12 مئی 2026 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے مختلف شعبوں کے ذمہ دار اور صوبائی نگران اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن کے دوران اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں کی پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیلات پیش کی گئی، جس میں دسمبر 2025 سے اپریل 2026 تک کی کارکردگی بھی بیان کی گئی. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تقرری اہداف کے اصول اور دینی کاموں کو مضبوط بنانے کے حوالے سے تجاویز پر رہنمائی کرتے ہوئے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے شعبوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھائیں اور استقامت پانے کے لیے تنظیمی نظم و ضبط کو فالو کریں. سیشن میں ہفتہ وار اجتماعات اور مدرسۃ المدینہ بالغات کی تعداد بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 24 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.